بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کی تعمیر کب اور کس پیغمبر کے ہاتھوں میں ہوئی، نیز بنی اسرائیل میں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی حکومت چرند پرند حتیٰ کہ ہوا پر بھی تھی۔ آج ہم ان کا مکمل احوال بیان کریں گے۔ آپ کی 100 بیویاں تھیں اور جانیں گے کہ ان سے آپ کی کتنی اولاد تھی۔ نیز یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کیسے کام لیتے تھے اور آپ کی وفات کا بھی مکمل احوال بیان کیا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور درمیان سے سکپ نہ کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ضرور میسر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام معلوم نہ ہو سکا، لیکن تورات نے بنت سبا نام بتایا ہے، لیکن اس طرح کہ وہ آپ سے پہلے کسی اور کی بیوی تھی، اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی بیوی بنی، اور داؤد علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مگر اس قصے کی لغویت واقعہ داؤد علیہ السلام میں واضح ہو چکی ہیں، اس لیے یہ نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات پر نہ سوتے رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے بھی صرف اس قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو بخشے اسحاق و یعقوب، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت دی، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ قرآن عزیز اور ذکر سلیمان علیہ السلام۔ قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 17 جگہ آیا ہے، ان میں سے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا، اور اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا کی جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑے فضائل و کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے فضائل و کمالات سے واقف تھے، چنانچہ اس لیے انہوں نے بچپن ہی سے ان کو امور مملکت میں شریک کار رکھتے تھے، خصوصاً مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرما لیا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح فیضان نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ قرآن عزیز نے اسی جانشینی کو وراثت داؤد علیہ السلام سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد نہیں ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت سی اولادیں تھیں، وہ کیوں محروم رہتی۔ نیز سیاستہ میں متعدد جلیل القدر صحابہ سے یہ روایت بھی منقول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جماعت انبیاء کی وراثت مالی کا سلسلہ نہیں چلتا، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق ہے اور خدا کے نام پر صدقہ ہے۔ دراصل نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتصاب ہو، اس لیے کہ جن ہستیوں کا مقصد حیات تبلیغ و ارشاد اور رائے خدا کی دعوت ہو، وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ علوم و فیوز و نبوت کے علاوہ ایک ادنا شے ان کی وراثت قرار پائے۔ اس لیے بربنا بشریت بقائے حیات کے لیے وہ جو کچھ مال کی صورت میں رکھتے تھے، پس مردن صرف خدا کی ملکیت ہو جانا چاہیے، جو فقراء اور مساکین ہی کا حصہ ہو سکتا ہے، نہ کہ اس اولو العزم ہستی کی نسل و خاندان۔ جن انبیاء اور رسول کی صحیح تاریخ مستنبط ہے اس سے، اور قرآن عزیز کی بعد آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو یہ منصب جلیل سن رشد کے بعد عطا فرماتا ہے، تاکہ وہ دنیاوی اس اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس حد تک پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کی قواعد فکری و عملی میں استواری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں بھی کاری فرما رہی، اور سن رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی من جانب اللہ عطا ہوا۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اے محمد تیری طرف وہی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کی جانب وہی بھیجی، اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی، اور ابراہیم کی جانب اسماعیل کی، اسحاق کی، یعقوب کی اور اس کی اولاد کی جانب، اور عیسیٰ کی، اور ایوب کی، اور یونس کی، اور ہارون کی، اور سلیمان کی جانب وہی بھیجی، اور ہر ایک کو ہم نے حکومت دی اور علم دیا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔
پھر داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بعض ایسی خصوصیات اور امتیازات سے نوازا اور اپنی نعمتوں میں سے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو ان کی زندگی مبارک کا درہ امتیاز بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آوازیں ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھی۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس مقام پر منطق الطیر کا جس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے قیاس و تخمین کے ذریعے ان کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے کہ قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت آواز، خوشی اور مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر اظہار و وفاداری کی آواز، اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے ان مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے۔ نیز منطق الطیر سے وہ علمی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں ایجاد ہوا ہے، اس لیے کہ یہ محض اٹکل کا تیر ہے جو مستورہ بالا تجربے کے بعد کمان علم سے نکلا ہے، اور اس کو علم بمرتبہ یقین کہنا خود وضعین علم الحیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں وہ ایک ایسی اکتسابی فن ہے جو ایک شخص کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن مجید کو اس قدر اہم پیرائے بیان کی ضرورت۔ قرآن مجید نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز کو بیان کو نقل کیا ہے، اس سے تو یہ بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے، اور یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیاوی سے بالا تر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا، لہذا عقل اس بارے میں صرف یہاں تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں ہے، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے نطق کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں، اور چرند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر ایسی بخشش اور محبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے، اور جو ان ہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور ان کے زیر فرما کر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تو صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن عزیز نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا گیا، دوسری یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت رساں ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شاہسوار کے مسلسل 1 ماہ کی مدت مسافت کے مساوی ہوتا تھا، گویا تخت سلیمان علیہ السلام انجن، مشین جیسے اسباب ظاہر سے بالاتر صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ غرض سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی، اے پاک پروردگار عالم، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا
اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد منہم بعدی۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے مجھ میں کل انبیاء اور رسول کے خصائص اور امتیازات جمع کر دیے ہیں، اور اس لیے تسخیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا ترہ امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چہار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہذا انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی، چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی مرفوع حدیث میں ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور اسی طرح اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے خوبصورت پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جو ثقیل تھے، اور کون سے آلات تھے ایسے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم الشان احسانات کیے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت و ثروت کے صرف و خرچ، داد و دہش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت و حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھ کر خود پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ علامہ بزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایات نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے 2 زبردست اور خونخوار شیر کھڑے تھے اور 2 گدھ معلق تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا، اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے، اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی اور بھاری دیگیں بنائی تھی جو چولہوں پر قائم تھی اور اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی، اور بڑے بڑے حوض پتھر تراش کر بنائے تھے، اور شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصی اور ان سب اشیاء کی تعمیر اور کاریگری میں صرف 7 سال لگے تھے۔ اسی طرح تورات میں پتھر کے عظیم الشان حوض، بڑی باری دیگیں اور تصویروں اور ان کے بنانے کے لیے بیش قیمت پتھروں کے متعلق طویل فہرست دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارات
اور ایسی عمارات جو خوبصورتی کا سرچشمہ ہوں اور قلعوں کی تعمیر کے بہت شائق تھے، پر ایسی تعمیرات کے استحکام میں بہت سی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات کے گارے کی طرح استعمال کی جائے۔ لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا کہ جس کا حل حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرما دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیتا تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک نشان تھا، اور اس سے قبل کوئی شخص دھات کا پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اور نجار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں ناری مادہ کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر آشکار کر دیا، اور اس سے قبل کوئی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ چنانچہ ابن کثیر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے یمن میں تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، مرتبے اور مقام سے نوازا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں، اور دونوں کے ہاں ان کے شیر خوار بچے بھی تھے، اور راستے میں ایک عورت کے بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا، اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس کے لیے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑا کرنے لگیں۔ ایک کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے۔ اب ظاہر ہے ایک بچے کو بھیڑیے نے اٹھا لیا اور دوسرا بچہ جو ہے وہ دوسری عورت کا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فیصلے کے طور پر مقدمہ کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے بڑی عورت کا ہے، اس لیے بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں موجود تھا، اور چھوٹی عورت جو ہے بڑی کے خلاف کوئی گواہ نہ پیش کر سکی۔ جب عورت واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہوں نے اس کے قبضے میں، جب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو انہوں نے تمام تر دونوں کی باتیں سننے کے بعد مقدمے کی روح سے، جب یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو آپ نے دونوں کی رودات سن کر بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضے کے خلاف کوئی گواہ نہ پیش کر سکی۔ جب عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو انہوں نے ان کی قضیے کی تفصیل دریافت فرمائی اور سن کر حکم دیا کہ ایک چھری لائی جائے اور اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک بڑی کو اور ایک چھوٹی کو دے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی، مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غل کرنے لگی کہ خدا را اس بچے کے دو ٹکڑے نہ کیے جائیں، میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے اور بڑی جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، لہذا بچہ چھوٹی عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، بعض روایات میں بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر شیطان کو قابض کر دیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام امینہ تھا بت پرست تھی اور اپنے باپ کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کیا کرتی تھی، لہذا خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سزا دی کہ جس مدت تک امینہ نے ان کے گھر میں بت پرستی کی تھی، اس مدت تک کے لیے وہ تخت سلطنت سے محروم کر دیے جائیں گے، اور ان کی انگشتری جس میں اسم اعظم لکھا تھا وہ ان کی باندی جرادہ کے ذریعے شیطان کے ہاتھ پڑ گئی، اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا، اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد انگشتری شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور مچھلی اس کو نگل گئی، اور وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شکار ہو کر آئی، اور اس طرح اس کے پیٹ میں سے انگشتری نکال کر انہوں نے اپنا ملک واپس لے لیا۔ ناظرین اکرام، یہ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دنیاوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت اور رسالت سے بھی انکار کر ڈالا۔ ان پر طرح طرح کے الزام اور بہودہ بہتان لگائے۔ دوسرے الزامات کی ایک الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اس ہی کے زور پر کنگ سلیمان یعنی بادشاہ سلیمان تھے، جن و انس اور وحوش و طیور کو مسخر کیے ہوئے تھے۔ قرآن عزیز نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے
اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین انس و جن نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا، اور بنی اسرائیل نے کتاب اللہ یعنی تورات و زبور کو پس پشت ڈال کر اس کو الہامی قانون سمجھا اور جادو سکھانے اور سیکھنے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ سخت گمراہی اور کفر ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، شیطان کے بہکانے پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعے تو اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، اور یہ کہہ کر اپنی گمراہی پر قائم رہے، مگر وہ اس قول میں جھوٹ بولتے اور سلیمان علیہ السلام پر بہتان درازی کرتے رہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ ان میں سے یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا جادو کا یہ علم سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی قوت سے جن و انس وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اسی طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس طرح ہی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل باوجود اس یقین رکھنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارت کثرت سے کتب عہد قدیم میں موجود ہیں، پھر بھی ضد اور ہٹ درمی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کتب الہیہ کو پس پشت ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کے متعلق کر چکے ہیں، اور آج تک بے جا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر یعنی جادو کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے، اور جب ان بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے ان الہامی کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو یہ جو لوگ بنی اسرائیل کتاب یعنی تورات دیے گئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب یعنی تورات کو پس پشت ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے سلیمان کے زمانے میں اس چیز کی پیروی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا جس کو کہ وہ دونوں جب کسی کو سکھاتے تھے تو یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے سخت آزمائش ہیں، لہذا تم اب کفر نہ کرنا، مگر وہ بنی اسرائیل ان دونوں سے بھی ایسی بات سیکھتے کہ جس کے ذریعے سے ظن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ وہ ایسی شے سیکھتے ہیں جو انجام کار ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، اور بلا شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے یعنی جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر ڈالی، کاش وہ سمجھتے یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ برا ہے۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیبدان یقین کرنے لگے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا، اور بنی اسرائیل کو ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لیے اس معجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لیے حق تعالیٰ کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا، ہاروت و ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسماء صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اسرار سے پاک تھا، اور اس کی وجہ سے ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے اور یہ علوی علم الاسرار ہے، اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشمدید مشاہدہ کر لیا، تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو تم بلا شبہ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہو گئی اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر ہی کے شدائی رہتے ہو یا اس سے زیادہ زبردست اور امر حق کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی کج فطرت نے اس موقع پر بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور انہوں نے اس پاک
علوی علم کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مثلا مرد و زن کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ۔ اس طرح حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے اس کو بھی ایک کرشمہ بنا دیا، اور حق و باطل کے ساتھ خلط کرنے یا کسی پاک جملے کے خواص اثرات کو ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کرنے کے متعلق علماء حق کی تصریحات موجود ہیں کہ یہ بھی ساحرانہ عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی لیے حرام ہو۔ ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ کے حضور انسانوں کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاک دامنی پر اعتماد کا اظہار کیا اور تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرا پر پڑی اور دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو۔ زہرا سے قربت کے طلبگار ہوئے اس نے کہا، جب تک تم شراب نہ پیو گے، قتل نہیں کرو گے، بت کو سجدہ نہیں کرو گے، مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زہرا کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ زہرا نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرا اس میں اعظم کو پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو اور بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے وہ اول تو اس کو منع کرتے ہیں اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا، اب تو جادو کر۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے، اس لیے محققین نے اس کی لغویت اور خرافات پر متنبع کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ ظاہر کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہاروت و ماروت کا یہ قصہ زہرا اور چائے بابل کا قصہ تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے، مثلا مجاہد سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ ظہری، ربیع بن انس، مقاتل، ابن حبان رحمہ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ، اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین اور متاخرین نے کثرت سے بیان کیا ہے، مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں جس قدر تفصیلات بھی منقول ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں۔ اس لیے صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے اور قرآن کا ظاہر سیاق اس واقعے کو مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفصیل اور تشریح نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ کہ قرآن عزیز نے جس قدر اس سلسلے میں بیان کیا ہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفسیر و تشریح کیا ہے وہی اس کے سپرد۔ یعنی قرآن پاک نے اس واقعے کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب جادو کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے۔ یہ کام شیاطین کا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا ہے۔ لہذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان لے آنا یہی کافی ہے اور اس کی شرح و بسط کو خدا کے لیے حوالے کرنا ہی اسلم طریقہ ہے، کیونکہ ان تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ اس مسئلے کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابو حیان اندلسی خصوصیات سے قابل ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے، آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آتا، اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے آج سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا جہاں حکومت ملکہ سبا کے ہاتھوں پہ ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے، وہ خدا واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے کر جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دی۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر۔ چنانچہ ملکہ سبا نے بہت سے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا،
ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آنکھ چپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میرے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق کو قبول کر لیا۔ ناظرین اکرام، سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث سے ملتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، جو نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی، جیسا کہ قرآن نے کہا اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے، ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے اولادیں اور بھی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کی مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی وراثت کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ ناظرین اکرام، سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ گر کر ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے، اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اسی وجہ سے کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو
बादशाह वक्त से इजाजतनामा हासिल किया और यूरोप से ज़ाहिरीन के आने जाने की हिफाजत के इंतजाम संभाल लिए। इन्होंने अपने आबा व अजदाद की फराम करदा निशानियों के साथ की मदद से उन मकामात को ढूंढ डाला और बहुत बड़ी मिकदार में सोना निकाल कर तंजीम बनाई। इसका एक हिस्सा बैंकिंग करता था और दूसरा हिस्सा फौजी उमूर से सरअंजाम देता। ये दुनिया की पहली मल्टी नेशनल कारपोरेशन। बैंकिंग के इन उमूर में मदाखलत की वजह से रोमन चर्च का शानदार शदीद दुश्मन बन गया और उनके खिलाफ दमाद किए जाने लगे और पूरे यूरोप में 1312 के बाद का खात्मा हो गया। हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार जो दीवार गिरिया कहलाती है, दीवार गिरिया के पास जेर जमीन तहखानों तक जाने वाले कुएं आज भी मौजूद है, जिसे मजबूत और शफाफ की चादर से ढक दिया गया है। शीशे नामी एक बड़ा तजारती शहर था। वहाँ के बादशाह ने अपना सफीर बादशाह सुलेमान के पास भेजा और अपने शहर में अमन और अमान और लूट मार की बिगड़ती सूरत हाल पर मशवरा मांगा। बादशाह सुलेमान ने कहा कि अगर अच्छे तल्लुकात कायम करने हैं तो अपने बादशाह को कहो कि अपनी सबसे चहीती और खूबसूरत बेटी की मुझसे शादी करे। जब शादी हो गई तो बादशाह सुलेमान ने सफीर से मसले की तफसीलात पूछी तो सफीर ने बताया कि शहर के मजदूर रोटी न मिलने की वजह से अक्सर लूट मार करते हैं। पुलिस उन्हें इस जुर्म में कत्ल कर देती है। इस वजह से शहर की आबादी कम होती जा रही है और हमारे बादशाह का ख्याल है कि अवाम ही हमारी असल दौलत। बादशाह सुलेमान इस नतीजे पर पहुंचे कि जब शहर में गंदम की बहुतात होती है और कीमतें बहुत गहरी होती हैं, गिरी हुई होती हैं, तो तनख्वाह बढ़ने के बावजूद गंदम मजदूरों की कुव्वत खरीद से बैर होती है। बादशाह सुलेमान ने सफीर को खत दिया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी इस खत की राजदारी से शुरू है। अपने बादशाह को मेरा मशवरा दो कि अपने शहर में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी निकाल बिल्कुल खत्म कर दे और 2 साल बाद दोबारा मेरे पास। बादशाह सुलेमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि टायर के शहर में कस्टम के हुकाम रिश्वतखोर हैं। जब वहाँ के कस्टम का महकमा ही खत्म कर दिया गया तो ताजरों को दरआमद बरामद की बड़ी आजादी मिली, वरना पहले उन्हें 20% कस्टम ड्यूटी अदा करनी पड़ती थी। बहरी जहाजों के कप्तानों और कारवानों ने टायर शहर का रुख किया। कुछ ही दिनों में वहाँ हुकूमती करप्शन से आजाद तजारत की वजह से बड़ी खुशहाली आ गई। 2 साल बाद शहर टायर का सफीर दोबारा बादशाह सुलेमान के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सुलेमान ने इसे कहा कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने यहूदी बैंकरों की मदद से तुम्हारी खुशहाली से वाकिफ हूँ। अपने बादशाह को मेरा दूसरा मशवरा दो, कस्टम का महकमा दोबारा बहाल करते, मगर इस दफा कस्टम का काम सिर्फ एदाद और शुमार जमा करना होगा, ड्यूटी वसूल करना नहीं होगा। अब फिर 2 साल बाद आना। 2-3 साल बाद जब सफीर फिर हाजिर हुआ तो बादशाह सुलेमान ने तीसरा खत दिया और सफीर को 2 साल बाद बुलाया। खत में लिखा था कि अपने शहर में बड़ी जियाफत का एहतमाम करो जिसमें शहर के सारे बैंकरों का आना लाजमी हो, न आने वाले बैंकर को फौरन शहर बदर कर दिया जाए। जियाफत के इख्तिताम पर टायर्स के बादशाह ने कहा कि हमारे पास दुरुस्त तरीन एदाद शुमार हैं, किसी ने कितनी दरआमद और बरामद की है और इन एदाद शुमार पर तुम भी मुकम्मल एतबार करते हो। आज से हर बैंकर अपनी दरआमद और बरामद पर माहाना 10% टैक्स देगा। बैंकरों ने बड़ा शोर मचाया मगर बादशाह ने एक न सुनी। 2 साल बाद शहर टायर का सफीर फिर बादशाह सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ। अब उसका शहर इंतहाई खुशहाल हो चुका था। बादशाह सुलेमान ने उसे आखिरी खत दिया और कहा कि अब वापस आने की जरूरत नहीं है। इस खत में टायर के बादशाह को मशवरा दिया गया था कि दोबारा बैंकरों को जियाफत पर बुलाया जाए और जो बैंकर न आए उसे कत्ल करके उसके बीवी बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाए और उन्हें हुक्म दो कि अगर शहर टायर में कीमतें 10% बढ़ जाती हैं तो बैंकरों को 11% टैक्स देना पड़ेगा और अगर कीमतें 15% बढ़ जाती हैं तो बैंकरों को 13% टैक्स अदा करना पड़ेगा और अगर कीमतें 20% बढ़ जाती हैं तो टैक्स 15% हो जाएगा। इस जमाने के दस्तावेजात से पता चलता है कि टायर के शहर में अगले 70 सालों तक कीमतें मुस्तहकम रही थी।